الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ جو 7 پیجز کا ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، وہ مل گیا آپ سب کو؟ جی سر۔ آپ نے پڑھا ہے وہ؟ تھوڑا سا پڑھا ہے۔ ہاں، ذرا مہربانی کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہے مہینہ۔ آپ ان چیزوں کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی آپ بھیجیں تاکہ لوگوں سے کہیں کہ بھئی یہ بہترین تعارف ہے قرآن اور سنت کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ برائے مہربانی خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بھیجیں اسی مہینے میں، تاکہ لوگ دیکھیں نا۔ دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ متوجہ ہوں تو فوراً، تو لوگ متوجہ ہیں، آپ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی چیزیں بھیجیں، آپ قرآن و سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی منہج ہے وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے جلد از جلد اس کو واٹس ایپ آگے کریں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، بچوں کو، سب کو جو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سر جی حدیثیں بہت پیاری ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں اور گہرائی میں بہت اچھی ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے، چھوٹے بچوں کو سمجھائی جائیں۔ بس یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے کہ آپ دیکھیں بر وقت چیزیں آپ کو تفصیل سے پہنچ جاتی ہیں، تو آپ لوگ ان کا بھرپور استعمال کریں۔ جزاک اللہ سر، اللہ آپ کو بھی اجر عظیم دے۔ بات پوچھنی ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو ہمت توفیق دے اس نیک کام میں آگے بڑھنے کی۔ ثم آمین۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم نے آیت نمبر 80 شروع کرنی ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ بڑے غور سے سنیں، یہ جو سوال میں کرتا ہوں نا آپ سے، وہ آپ کو بات سمجھانے کی، تاکہ آپ کا پوری طرح توجہ سے سوال سے توجہ بڑھتی ہے اور پھر چیزیں بندے کے زیادہ بہتر سمجھ آتی ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے سوال کرنے کا۔ اگر آپ سوال کریں تو پھر مجھے ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے لوگوں کو، اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان ہے؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ یہ دعا کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ حکم کیوں، یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے یا کیا چیز ہمیں سمجھنی چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، یہاں سے تاریخ اپنا ایک موڑ مڑ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہجرت کا اشارہ ہے۔ دعا عبادت ہے اور اللہ کا حق ہے، اللہ سے ہی مانگا جائے۔ نہیں 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 نہیں، آپ کو اس نقطے کو پکڑا ہی نہیں آپ نے۔ اور کوئی؟ شان نزول اس کا ہجرت جب ہو رہی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ہجرت کیوں ہو رہی تھی؟ ہجرت مکہ والوں کی جاتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب آپ وہاں اب سے آپ چھوڑ کر سیرت نہیں پڑھیں گے نا تو پوری طرح مضمون کو گرفت میں نہیں لے سکیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مکے والوں نے، بدبختوں نے طے کر لیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ اس کے لیے ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں طے ہو جاتا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوگا، وہ گھیرے میں لے لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ کو، اور جب صبح فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے
اس وقت آپ پر حملہ کر کے بیک وقت یہ سارے کے سارے، تاکہ کل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں وہ خون بہا پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں ہمیشہ کے لیے شیطان نے ان کو چال سکھائی کہ یہ کام کر ڈالا۔ اب انہوں نے جب یہ سیکس کیا، رب العالمین بہترین مسبب الاسباب، انہوں نے آلریڈی اللہ رب العالمین نے مدینے میں انصار کے کچھ لوگ تیار ہو چکے تھے، اور وہ انہوں نے دعوت بھی دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہٰذا اب وہ ہجرت کا اشارہ یہاں موجود ہے کہ ان حالات میں، اور یاد رکھیں، بڑی اچھی طرح سمجھیں، سیرت کو پڑھیں کہ نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جاتا۔ جب وہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کرتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، کہ میرا یہ مشن جو ہے دین، دعوت دین، یہ اگر کہیں میں جہاں بھی جاؤں، جہاں بھی رہوں، اس کو پوری سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ یہ ہے اس کا مقصد، کہ یہ کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے علاوہ کیا چیز ہے اس میں؟ اشارہ تو اپنی جگہ ہے، اور کیا ہے؟ سلطان النصیرہ، اللہ تعالیٰ میرا مددگار، اچھے لوگوں کو بنانا۔ یہاں بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہجرت آپ کریں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا، وہ کام دین جو اللہ غالب کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان النصیرہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ آپ دیکھیں جو ہی مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو انصار کا وہ گروہ جو جان نثاران ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کو حدیث پتہ ہے کہ مومن کا سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت اللہ تعالیٰ نے انصار کو دی ہے، سوچیں۔ تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہے رب کا کہ آپ اب ہجرت کر جائیں مدینہ میں، اور وہاں آپ کو آگے فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی مددگار قوت نصیب فرما۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سیرت پڑھیں نا، آپ دیکھیں کہ یکسر دنیا بدل گئی ہے۔ کہاں مکہ میں وہ مظلومیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بن چکا ہے۔ رب جو چیزوں کا کو ہمیشہ ری شیپ کرتا ہے، اور انبیاء کے معاملے میں تو خاص تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا ان حالات سے، اور مدینے میں جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم پرسی میں ہجرت کرتے ہیں کہ کھانے کا پورا سامان ساتھ نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، دیکھیں رب کے کرم کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم اسباب کی دنیا میں غرق ہے نا، ان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ایک نبی کس حالت میں نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدینے میں آپ کو کیا منصب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ جن کا تکیہ صرف اسباب پر ہے، اللہ پر کوئی ان کا ایمان نہیں، اللہ کے کاموں کی حکمتوں کو وہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں روس اور ساری امریکہ کا کیا حشر ہوا ہے افغانستان میں۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی طرح کی کمی نہیں تھی ان کے پاس، وسائل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں تھی۔ ہم جیسے بدبخت ملکوں نے اپنے ہوائی اڈے ان کو دے رکھے تھے، اس سے بڑی ان کو کیا چاہیے تھا کہ جہاں سے وہ ہٹ کر سکیں مجاہدین کو۔ 20 سال سر وہ بدبخت تھے، یہ ہم لوگوں کے جو اڈے دینے والے تھے یہ بھی بدبخت بن گئے تھے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ ذرا قرآن کے نقطہ نظر پہ توجہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف ہجرت کا اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ یہ دین جس غلبے کے لیے آیا تھا
انشاءاللہ وہ بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ کوئی بات آیت 80 کے بارے میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال؟ اب بشارت ذرا اور واضح ہوتی ہے، آیت 81 دیکھیں، وَقُلْ، اور یہ اعلان کر دو، جاء الحق کا، حق کو، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رب کے منصوبے دیکھیں، خوشخبری میں بتا دیا کہ اب وہ جو عربوں کے اندر باطل پرستی تھی، بت پرستی تھی، وہ بچیوں کو جو زندہ گاڑ دیتے تھے، ان ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے کر، اور ان میں وہ دین نافذ ہوگا جو امن و سکون، اطمینان، چین اس کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ دنیا کے آج حالات دیکھ لیں، دنیا کو چھوڑیں، گولی ماریں، آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذلت اور پستی کی اس سے بھی کوئی انتہا ہو سکتی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ سوچیں ذرا، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ حیوانوں کا پر بھی لاگو نہیں ہو سکتی جو یہاں پاس کرنے کو جا رہی ہے آپ کی اسمبلی۔ تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے دیکھیں، ایک نبی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو صحابہ اور صحابیات ہیں وہ کوئی کمی نہیں کرتے جب اللہ کا حکم آتا ہے، اور وہی اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے قرآن و سنت کی شکل میں۔ آج ہم اس کا کیا حشر کر رہے ہیں، دیکھیں ان پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ مکے میں جب مدینے میں ہجرت ہوئی ہے تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، سورہ سبا میں کہا، لیکن اس کے ساتھ سورہ سبا کی آیت 49، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کا حق کو کہہ دو کہ حق آ گیا، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ اللہ تعالیٰ نے نہ باطل کو پہلے پیدا فرمایا اور نہ یہ لوٹ کر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ جزیرۃ العرب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو، کس طرح اسلام نافذ، قائم اور دائم ہوا۔ تو آیت نمبر 81 کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب ذرا غور فرمائیں، وہی سر زہوکا کا ذرا کو وضاحت کر دے۔ مٹنے والا ہے، باطل مٹنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نہیں دیکھتے کہ 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیزے کی انی سے کعبہ کے بتوں کو توڑتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ باطل مٹنے کی چیز ہے، یہ اس وجہ سے نہیں مٹتا کہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اللہ کی تائید اور نصرت آئے گی اور باطل مٹ جائے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ 75 سال سے ہم نے اس باطل کو مٹانے کی کسی طبقے نے، حتیٰ کہ علماء نے بھی کوشش نہیں کی۔ یہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں مانتے؟ جی سر، بزدل ہو گئے سب۔ جتنی بالکل کوششیں سر۔ ہم نے مسلک پرستی میں کی ہیں، جتنی مشقتیں ہم نے اپنے مسالک کو پروموٹ کرنے میں کی ہے، کاش کاش اس کا عشر عشیر بھی ہم دین کی، قرآن و سنت کے حکومت کی کوشش کرتے اور آپ اپنے کردار سے بھی ثابت کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ ہر قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن کے حقوق ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور پستی اور یہ باطل کا دورہ ہے۔ افغانستان کے مجاہدین نے کوشش کی، پوری دنیا کو شکست دی۔ کوئی سوال آیت نمبر 81 کے بارے میں؟ آپ آیت 82 جو ہے نا بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور
ہم اس قرآن کے سلسلے میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ شفاء وہ شفا ہے، وہ رحمت للمومنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو شفا اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ تو ہم سارے مومن ہیں، ہمیں تو کوئی شفا اور رحمت نہیں ہو رہی اس سے۔ سر جو قرآن کو سمجھے عمل کرے آپ اور یہ اس کو کہیں ہم بچے- مومن نہیں ہیں، بات الٹی مت کیا کریں۔ ہم اگر مومن ہوتے تو ہماری آج اتنی عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، وہ قرآن و سنت کی جڑیں اکھاڑ کے ہوا میں نہیں کر دیتے۔ دیکھیں قرآن و سنت پر عمل بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹرم جو ہے وہ ہم اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ قرآن و سنت والے مومن نہیں ہیں۔ ہم وہ مومن نہیں ہیں جیسے صحابہ اور صحابیات تھے۔ بتائیں مجھے یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر۔ بے شک سر، جی بے سر شک۔ بالکل صحیح ہے۔ بات کریں جو سمجھ میں آنے والی ہے، جنرل بات کر رہے ہیں، اس کے معنی ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہاں بڑا، میں نے آپ کو کہا بڑی اہم آیت ہے، شفا بھی ہے۔ اچھا شفا کس بیماریوں کی ہے؟ بخار اور پیٹ کی بیماریوں کی شفا ہے؟ سر دلوں ذہنی کی اخلاق، جسمانی دلی اور بیماری روحانی۔ کی۔ لما فی الصدور۔ جسمانی یاد رکھیں، جسمانی ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ ہاں جسم کی صفائی ستھرائی اور جسم کی طہارت اور پاکیزگی وہ صرف اس دین نے بتائی ہے۔ یہ جو ٹائیاں اور کوٹ اور سوٹ پہنے ہوئے ہیں ان کے اندر گندگی ہے، تعفن ہے۔ مومن جو ہے وہ اس کا نہانا، 5 وقت وضو کرنا، دانتوں کی صفائی کرنا، منہ کی صفائی کرنا، ہر سارے باڈی کے جو ایکسپوزڈ پارٹس ہیں جن پہ میل آ سکتی ہے ان کو 5 وقت دن میں دھوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جسمانی حوالے سے۔ باقی بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ آپ کو جو بوٹیوں سے، جڑی بوٹیوں سے علاج ہے، ساری دوائیاں قدرتی پروڈکٹ سے ہی بنتی ہیں۔ اس کو الگ کر دیجیے۔ یہاں شفا سے مراد جو ہے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اور بڑے غور سے سنیے، آج دنیا میں جس چیز نے تباہی پھیلا رکھی ہے وہ وہ ہیں روحانی بیماریاں ہیں۔ انسان درندہ بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، اور اس کو آشیرواد حاصل ہے ساری مغربی حکومتوں کی اور ساری امریکن حکومت کی۔ حالانکہ اس میں جو سینسیبل عوام ہے وہ جو مظاہرے کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کا کتنا برا حال ہے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ شفا، اگر ہمارے دل اس وقت صاف اور پاکیزہ ہوں گے، دیکھیں یہ قلب روح کے مسکن ہے، روح کا مسکن ہے۔ تو روح جب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس روح کو جب آپ اللہ سے جوڑ دیں گے، اس کو روحانی غذا، اس کی روحانی غذا ہے قرآن اور سنت۔ بڑی اچھی طرح سمجھیں، جب یہ اس کو آپ غذا پہنچا کر توانا کر دیں گے روح کو، تو آپ کا ایمان، قرآن اور سب چیزیں اس کو حل کرتی ہیں۔ روحانی زندگی کی غذا جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ ارکان اسلام، اگر ان کو چھوڑ دو گے تمہاری روح تمہاری خواہشات کے تابع ہو جائے گی۔ تمہاری جسمانی ساری کوششیں اس جسم کے لیے ہوں گی، روح مردہ ہو جائے گا۔ بات کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن میں جو بھی ہم نازل کرتے ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اچھا رحمت کب ہے بلا؟ کب رحمت ہوگی؟
قرآن کس کے لیے رحمت ہے؟ آیت اس کیا پر عمل بتاتی کرنے ہے؟ والوں کے لیے۔ رحمت للمؤمنین. للمومنین، اور وہ مومن کون ہے جس کا یہاں ذکر ہے؟ وہ مومن صحابہ اور صحابیات ہیں۔ ان جیسا ایمان ہوگا تو یہ شفا ہو کے رہے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ اگر اس قرآن و سنت کے مطابق علم اور عمل نہیں ہے، علم ایمان ہے اور عمل عمل الصالحات ہے، اگر وہ ہے تو آپ اللہ کے سب سے محبوب ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ ساری دنیا، چاہے کتنی دولت دنیا کی ہو، دنیا کے کتنے ان کے مال و اسباب ہوں، وہ اللہ کی مغضوب قوم ہے۔ آج تاریخ میں دیکھتے ہیں جتنا پیسہ دنیا میں یہودیوں کے پاس ہے، کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ امریکن حکومت کیوں تابع ہے یہودیوں کے، اور مغرب کی ساری حکومتیں کیوں تابع ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ آیت بڑی اہم ہے۔ میں اس کے متعلق دوسری آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے کہ ہماری بیماریوں کا ساریوں کا علاج جو ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لَهُدًا، ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، للمومنین۔ آگے جو لل آیا ہے نا، پکڑیں اس کو، ہر ایک کے لیے نہیں، وہ جو اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت 51 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لرحمۃ وذکر لقوم یؤمنون۔ یؤمنون کو پکڑیں، اگر مومن ہوگا، اس پر ایمان 100% ہوگا، اس کے مطابق علم اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں رحمت ہے، وہ ذکر، اور یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، لقوم یؤمنون۔ آگے لکھیں سورہ یونس کی آیت سر اس کی 57۔ آیت نمبر بتا دیں، عنکبوت کی آیت نمبر کیا ہے؟ 51۔ اور نمل کی سر؟ نمل کی آیت ہے 77۔ آپ لکھتے جائیں اور ذرا ان کو دیکھیں کہ قرآن ساری بیماریوں کا علاج قرآن ہے، لیکن کون سا؟ وہ قرآن جس پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ہماری جو صحابیات تھی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو، وہ عمل، وہ ایمان۔ سورہ یونس میں سنیں ذرا قرآن کس طرح بار بار یا ایہا الناس، ساری انسانیت کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہترین نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، ساری سینے کی بیماریوں کی شفا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ لیکن پھر آگے لفظ للمومنین، یہ آپ اس کو خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر گھر میں رکھ دیں، برکت نہیں ہوگی جب تک اس کو پڑھ کے آپ کا گھر نمونہ نہیں ہوگا اس قرآن۔ آگے لکھیے آیت جاسیہ، سورہ جاسیہ کی آیت 20، بڑے غور سے سنیں۔ یہ ساری آیتیں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، چند ایک پڑھوں گا میں، ابھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ ترجمہ آپ نے خود لکھنا ہے، آیتیں میں بھیج رہا ہوں، اور ایک نہیں کئی آیات ہیں، تو میں اس کو ایک دو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ قرآن کو جب پڑھا جا رہا تو خاموشی سے سنو، جب تم خاموشی سے سنو گے، سن کے سمجھو گے، عمل کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بڑے توجہ سے اس کو سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
सुनकर खामोशी से पूरी तरह उसकी नसीहतों को समझ कर अमल करोगे, फिर तुम्हें अल्लाह रम पर रहम करेगा। सर जी, ये जी आपने जासिया की 20 लिखवाई है, जासिया की 20 तो नहीं है, ये सूरह अल आराफ की। अच्छा जी, ये मैंने आपके हाज़ा बसाइरुल लिन्नास व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन इसकी बात कर रहे हैं। नहीं सर जी, आपने जासिया की जो 20 लिखवाई है उसमें तो वो है, वह इन्नी उसको बिरब्बी रब्बी कुमान कौन सी है ताकि। ये फिर? सर जी वो मुझे उसका नंबर नहीं मालूम, लेकिन मैं चेक करने लगी थी तो मुझे यहाँ तो ये आयत मिली है। जज़ाकल्लाह। तो आप इसका नंबर ठीक कर मैं लेंगे। भी ये मेरा ख्याल है प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है। चलें, आप इसको देख लेंगे। जी आप अल्फाज जरा सुने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। तो रहमत किससे मशरूत हो गई है? जब तक वो शर्त पूरी नहीं करेंगे रहमत नहीं आएगी। वो क्या शर्त है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अतीउल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब आप मुझे बताएं, हम कितने अल्लाह की और उसके रसूल सल्लम की इताअत कर रहे हैं इस मुल्क में? बताएं ना मुझे। उसके खिलाफ तो करने वाले बहुत हैं। उसके उसकी इताअत करने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ऐसे ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% यही हाल है। तो फिर अल्लाह की रहमतें कैसे आए ये बताएं ना। अच्छा, वो जो आयत मैंने पढ़ी है ना, हाज़ा बसाइरुल लिन्नास, ये लोगों के बसीरतों का मजमुआ है। बसीरत क्या होती है? बसीरत वो अल्लाह ताला की दी हुई अकल होती है जिससे इंसान ठीक फैसले करता है। ये कुरान पढ़ने वाले, बिल्कुल समझने वाले, उस पर अमल करने वाले ठीक फैसले करते हैं। देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देख लें अबू बकर सिद्दीक को, देख लें उमर फारूक को, देख लें उस्मान गनी को, देख लें अली मुर्तजा को। वह हुदम व रहमतल लिकौमी यूकिनून। युमिनून के बाद यूकिनून का लफ्ज आया है, जो यकीन रखते हैं कि ये कुरान बरहक है। वल्लाह, हम इस गद्दारी में अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन कैसे खड़े होंगे हमारे हुक्मरान, जब अल्लाह उनसे पूछेगा कि ये मुल्क आपने कुरान के लिए लिया था कि कुरान का निज़ाम नाफिज है। उसका तो कहीं दूर दूर निशान भी नहीं था, न है अभी। इस जिल्लत और पस्ती में भी आप देख लें हम किस तरह कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चलें, ये आप बाकी आयत आपके पास आ जाएंगी, लेकिन आप पढ़ने में बहुत सुस्ती करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने आपको कितना ज़ौक और शौक दिया है। इसी तरह कोशिश और वक्त भी लगाया करें मेहरबानी करके। देखिए ना, ये हैंडआउट इस तरह फेंक ना दिया करें। ये कुरान और सुन्नत से उस चीज के बारे में पूरी तफसीलात होती हैं, और जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप में ईमान की वो पुख्तगी नहीं आएगी। मैं बता दूं आपको, कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो आयत 82 के बारे में, कभी आपने सवाल नहीं किया। सर जी ये जो अगला हिस्सा है वह यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, इसको भी तो वाज़ेह करें। मैंने पहले आपको पहली बात पे कोई सवाल है? अब आइए उसकी तरफ। आयत 82 में फरमाया वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा किसी और चीज में इजाफा नहीं होता। अब पहले तो मुझे यहाँ इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में रह के बताइए, जालिम से मुराद क्या है? जालिम का मफहूम क्या है? जो इसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता। गुजारे। जो कुरान पाक से इसका फायदा नहीं इनकार उठा रहा। करे, जो इसका इनकार करे वो जालिम है। हक, अल्लाह हक है, उसकी किताब पर हक है, तो इसका इनकार करने वाला जालिम है। यहाँ पीछे कुरान लिखा हुआ है।
آپ کیوں نہیں بات کو میں نے کانٹیکسٹ آپ سے خاص کر کہا ہے. یہاں ظالم سے مراد قرآن کا منکر ہے. اور بڑی اچھی طرح سنیں، جب قرآن کا انکار کرتا ہے تو پھر انسان ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. کیوں؟ وہ ان رستوں پہ چلتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے جو عدل و انصاف کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم میں جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. وہ ان راستوں پہ چلتا ہے جو گمراہی کے راستے ہیں. وہاں وہ ظلم کرتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، قبضے کرتا ہے، اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا. جب وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ تباہی کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا، خسارے کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا. کیوں؟ اب انہوں نے جو انکار کیا ہے، اس انکار کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی فساد پھیلائیں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے. یہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالموں کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں آتا. دنیا میں وہ اللہ کے لعنتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں اور آخرت میں جہنم کے مستحق. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ. دیکھیں، آپ ایک بات کو سمجھیں، قرآن کا انکار جو ہے وہ سراسر ایسی محرومی ہے کہ جس کا کوئی جواب علاج نہیں. اور قرآن کے مطابق اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب سے بڑی سرفرازی اور ترقیوں کی سیڑھی ہے جس پہ بندہ چڑھتا جاتا ہے. دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آج دیکھیں مٹھی بھر یہودی جو ہیں انہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے فلسطین کے مسلمانوں کا. اور دنیا میں اتنے مسلمان، اتنے اللہ نے ان کو دولتیں دی ہیں امتحان کے لیے، اتنے ملک خوبصورت دیے ہیں، اور کس قدر تباہ حال ہے. اگر یہ اللہ کے لیے جہاد اور قتال کرتے کافروں سے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق بناتے، آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور. کوئی سوال آیت 82 کے بارے میں؟ بہت اہم مباحث ہے قرآن کے. یہ ہر مباحث بڑا اہم ہے، لیکن سر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. یہ احساس ختم ہو چکا ہے. یہ جو احساس زیاں ہے نا ڈاکٹر صاحبہ جو آپ فرما رہی ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان ہو. دیکھیں، میرا ایمان مجھے ہر موقع پر بتاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ صورتحال ہے، قرآن کا یہ مطالبہ ہے. تو انسان کو جو چیز حق پہ قائم رکھتی ہے وہ قرآن کا علم اور اس پر عمل ہے. جب یہ نہ ہو تو پھر احساس زیاں کی نوبت ہی نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں، وہ جو ان کا لیک آؤٹ ہوا ہے اسمبلی میں پلان کے، وہ جو قانون سازی کر رہے تھے، وہ یقین مانے جنگل کے قانون سے بھی بدتر ہے. جی سر، شیطانیت ہے وہ. اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ آگے چلتے ہیں. آیت 83 میں انسان کا عجیب و غریب رویہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ ارشاد فرمایا؟ سنیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کا حال عجیب ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، آرد ونا بجانب، تو وہ اکڑتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اعراض کرتا ہے اور پہلو بدل دیتا ہے. رحمتیں اللہ کرے اور یہ فخر و تکبر میں اکڑ جائے، یہ تو کمال میرے اپنے علم کا ہے، میرے عمل کا ہے، میری کوششوں کا نتیجہ ہے. بھائی تمہیں کوششوں کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ تمہاری کوششوں کے اندر، جو تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کے جذبے اور یہ جو قوت، یہ طاقت، یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟
یہ سوچتا نہیں ہے بدبخت. اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ جب اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے وہ خوب اکڑتا ہے اور پھر اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے. یہ تو کیا نا اس نے جب اللہ نے نعمتوں کی بارش کی. پھر وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے، کان یئوسا، پھر مایوس ہونے لگتا ہے، پھر بڑا نا امید ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا کہ اللہ مجھ پر یہ مصیبت نازل کرے، نعوذ باللہ. ذرا غور کریں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو اللہ نعمتوں کی بارش کرے تو مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور مصیبتیں آئیں تو پھر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سر صبر اور شکر شکر. شکر ادا کرنا چاہیے. جب مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے. اگر انعامات پر صبر کرے گا اور مشکلات پر صبر کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ سر اللہ تعالیٰ اور اللہ کی زیادہ رضا نعمتیں ملے دیتا گی. ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید ملے گی، ان اللہ برکت مع ملے گی. الصابرین. یہ ڈاکٹر صاحبہ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی تائید اور نصرت ملے گی اور اس کی تربیت ہو رہی ہے. یہ سارے کاموں سے گزار کر اللہ اس کی شخصیت کو عین قرآن و سنت والی شخصیت بناتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری ہے 13 سال مکے میں. کوئی مصیبت ہو جو آپ نے نہ انگیز کی ہو، اور مدینے میں جا کے کیا نعمتوں کی بارش ہوئی ہے. لیکن شکر دیکھ لیں، دنیا کا مجھے کوئی کمانڈر بتائیں جس نے ہر جنگ جیتی ہو. جتنی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، آپ نے پلاننگ کی ہے، آپ نے خود اس میں بطور سربراہ شامل تھے، اس کی تعداد آج بھی کوئی کمانڈر پوری نہیں کر سکا. بتائیں مجھے. میں نے ایک پہلو سے صرف بات کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس پہ آپ نے کمال کا اپنا وہ خیال کا ظاہر فرمایا، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا. وہ استاد جو دنیا کو، پوری ساری دنیا رحمت للعالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی استادی جب چھوڑ کے ہم نے مغرب، طاغوت، شیطان کی استادی قبول کی، تو دیکھ لیں ذلت اور پستیاں دیکھ لیں، آپ غور کر لیں آپ. تو انسان کی اس خوشحالی میں شکر نہ کرنا اور بدحالی میں صبر نہ کرنا، یہ ایک انسان کی فطرت ہے. آپ بھی دیکھ لیں، یعنی فطرت اس نے اپنی بنا لی ہے. اللہ نے فطرت ایسی نہیں بنائی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیں قرآن کتنا چھوٹی سی آیات ہیں، 10-12 الفاظ پر، لیکن معنی کا سمندر ہے. آیت 83 میں ذرا عجیب و غریب رویہ بتایا نا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جس حال میں بھی تم ہو نا، وہ معاملات اللہ تعالیٰ کے حق میں. کیا مطلب ہے؟ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی ہو. قل، اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دو، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اب یہ جو شاکلہ ہے نا، جو کچھ اس کو سمجھ ہے، جو کچھ اس کے پاس ذرائع ہیں، جو کچھ وسائل ہیں، وہ سارے جو استعمال کر رہا ہے، ایک تو اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، یا شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یا طاغوت کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا. دوسرا وہ شخص ہے جو اس کی شاکلہ ایمان کی وجہ سے ایسی شاکلہ کہ وہ ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کر. لیکن ایک بات یاد رکھے ہر وَرَبُّكُمْ عَالِمُ مَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، بہت بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ اللہ کو ٹھیک ٹھیک پتہ ہے. اس لیے
تم جو مرضی یہ کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جو کر رہے ہو سب اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھیں کتنا 84 آیت میں بڑی کلیئرلی بتا دیا کہ انسان جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے، جس طریقے پر بھی کر رہا ہے، وہ سب اللہ کو، وہ اپنی صلاحیتیں کہاں کھپا رہا، وہ کہاں زور لگا رہا، یہ سب اللہ کو۔ کوئی سوال آیت 84 پر؟ اگر کلیئر ہے، اب یہ بالکل آخر آیات، اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آخری آیات ہوتی ہیں وہاں بہت زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں مومنوں اور مومنات کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت کے مطابق۔ اب یہ ساری آیتیں آپ سن رہے ہیں کس طرح انسان کو بات سمجھائی جا رہی ہے، اور آگے جو آخر میں آیت 85 کا 111 ہے، 111ویں شاید آخری ہے، سر وہاں پر یہ شاکلہ اور فطرت میں فرق ہے؟ شاکلہ اور فطرت، شاکلہ اور فطرت دیکھیں پہلے فطرت کو سمجھیں۔ فطرت ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس پر انسان کو پیدا کیا، وہ ہے فطرت جو پیدائشی لے کے انسان پیدا ہوا۔ وہ فطرت کیا ہے بتائیں، کیا ہے وہ فطرت؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کو ہاں، فطرت اللہ کی، فطرت فطرت اللہ کی اللہ التی فطر علیہ فطر الناس۔ الناس۔ آپ بڑے غور سے سنیں، بات کو سمجھیں۔ ایک تو وہ فطرت ہے جو رب نے دی ہے، جب اس فطرت کو انسان برائیوں میں ملوث ہو کے مسخ کر دیتا ہے، پھر اس کی وہ بری فطرت سامنے آتی ہے جو شیطان، طاغوت اور غیر اللہ کے لیے رام ہو جاتی ہے۔ تو فطرت ایک اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، ایک بگاڑ کر انسان نے جو اپنی فطرت حاصل کر لی ہے۔ یہ ہے وہ دو فطرتیں۔ اگر انسان قبول کر لے اللہ کی دعوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کو قبول کر لے، وہ اپنی فطری جو فطرت ہے، اصلی فطرت، اس کو مزید مستحکم کر کے، مضبوط کر کے وہ استقامت حاصل کر لیتا ہے، پکا سچا ایمان، اور وہ ایمان اس کو ایسا استقامت پر ایمان میں پکا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ کی رضا کی ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ فطرت کیا ہے اور کب بگڑتی ہے اور کب سنورتی ہے؟ جی سر، جی بات ہے۔ آپ بات کو سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی فطرت۔ اب جو شاکلہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ کل یعمل علی شاکلہ، اپنے طریقے پر عمل کر، تو کون سا طریقہ جس کی فطرت بگڑی ہوئی ہے اس کا طریقہ غلط ہوگا۔ جس نے اپنی فطرت جس پر پیدا کیا ہے وہ قائم ہو گیا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ فطرت جو ہے وہ ایسی فطرت ہے جو اللہ کی احکامات کی پابند ہے۔ تو آپ مسخ شدہ فطرت سے کام کر رہے ہیں، یا آپ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جو قرآن و سنت کتابیں کر دی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ کو یہ سب معلوم ہے۔ تو شاکلہ جو ہے، طرز عمل جو انسان اختیار کرتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو قرآن و سنت کتابیں کر دی ہے تو ٹھیک کام کرے گا، اگر اس کا انکار کر دیا ہے، فطرت مسخ کر دی ہے اپنی، تو پھر وہ جو بھی کر رہا ہے غلطیاں، اللہ کے ہاں اس کا نندراج ہو رہا ہے، اور وہ ان کو قیامت کے دن اسی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو۔ اب آپ کو شاکلہ بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی، یہ شاکلہ پہ ایک سوال ہے۔ جی شاکلہ پہ ایک سوال ہے سر جی، کہ ہاں، شاکلہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو ان کوالٹیز کا صحیح استعمال کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ
जो है उसको दबा देते हैं और सारी उम्र इसी तरह गुजर जाती है उनकी, और वो देखें दुनिया पहले से रुखसत हो जाती आप जो बात कह रहे हैं ना, शाकिला वो बुनियाद है जिस पर आप अमल करते हैं। आपके नफ्स की, आपकी फिक्र की जो कैफियत हैं, उसी कैफियत के मुताबिक आप अमल करते हैं। बात को बिल्कुल क्लियरली समझें, मिक्स अप ना करें। तो आपका तर्ज अमल आपकी शाकिला डिजाइन करती है। शाकिला अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो आपको अमल करना आसान, क्योंकि फितरत भी आपकी पहले से वही थी। लेकिन शाकिला तर्ज अमल मुश्किल हो जाएगा जब आप उस शैतान के जो आपको जहन्नम में ले जाना चाहता है, धोखेबाज है, अब उसकी मर्जी पे चलेंगे तो आपके अमाल जो हैं वो गलत होंगे। शाकला को हम नफ्स भी कह सकते हैं ना, नफ्स मुतमइन्ना ये बना दे, जो आम नफ्स होती है, और उसको नफ्स। आप जरा बात को जरा थोड़ा सा ऐसा फौरी जंप ना किया करें। नफ्स से मुतमइन्ना, नफ्स से लवामा और नफ्स से अम्मारा, ये 3 मुख्तलिफ नफ्स की हालतें हैं। वो अलग समझें कि वो जो नफ्स बिगड़ा हुआ है वो नफ्स अम्मारा है। जो नफ्स की असली हालत है वो नफ्स लवामा है, बुराई पर टोकता है, नेकी पर शाबाश देता है। और अगर इसकी इस्लाह कर ली जाए तो इस्लाह करते करते ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, सिर्फ नेकी करके ही राजी होता है। अब बहुत सारी टर्म मिक्स ना करें, एक एक को पूरी तरह अपनी अपनी जगह पर रख के समझें। सर एक्सक्यूज मी, शाकला में उसके हालात, माहौल और वसाइल वगैरह सब आते हैं इंसान के। क्या आते हैं? ये भी माहौल, उसके हालात, उसके वसाइल, ये भी आते हैं शाकला में। आप मुझे एक बात बताएं, जो मोमिन है, हालात कुछ भी हों, क्या वो हालात के पेश नजर अमल करेगा? नहीं सर, वो हालात से के साथ झगड़ा करेगा, आप अपने आप को इधर उधर सही। बात मत करें। सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि जी वो तो हालात के मुताबिक और उसके मुताबिक अमल करेगा, वो शाकिला है। भाई, मोमिन हमेशा अल्लाह के हुक्म को सामने रखेगा, हालात कुछ भी हो। जी सर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, वो हालात कैसे थे, उन्होंने अपने लिए सही रास्ता चुना, ये मेरा मतलब है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? आप कहें कि ना हजरत इब्राहिम की मिसाल है कि उन हालात में भी ये अपनी फितरत से दलाइल देकर उन्होंने हकीकत तक पहुंच गए। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो उसको अलग रखें। शाकिला, हर आदमी की शाकिला ये है कि वो जो अमल कर रहा है वो किस ईमान और किस जज्बे से अमल कर रहा है। नुसरत साहबा अपना माइक बंद नहीं करें आप। आप सारे बोलेंगे तो मुझे खाक भी समझ नहीं आएगी। आप बात एक एक बंदा करे। मेरी बेटी के लिए दुआ करना, मेरी बेटी के लिए दुआ करती हूँ। क्या कहा आपने? ये सर नुसरत साहबा का माइक खुला हुआ है, देखे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मेरा कसूर तो जब हो ना कि मैं बात आपके सामने ना करूं। आप सवाल करें एक एक और आप जवाब लें। सर जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत दुख की बात है कि कुरान पढ़ रहे होते हैं हम, और कोई भी इस पे पाबंदी ही नहीं करता कि हम अपने स्पीकर बंद रखें ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। हर रोज कहना पड़ता है, हर रोज कहना पड़ता है। हम सब कुरान लेकिन पाक के तालिब इल्म है, हमें अमल करना चाहिए। सिस्टर, असर किसी पे भी नहीं होता है। जी, हम रोज कहते हैं, फिर हम कैसे तालिब इल्म है कुरान के? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी सर आपने आयत भी पढ़ी है, वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वांसितू लअल्लकुम तुरहमून। वो आयत बहुत वार्निंग है उसमें, अल्लाह की रहमत हासिल नहीं हो सकती है। ये सब लोग सुने जो बातें हमारी बहनें कह रही हैं, बहुत हकीकत है। और आप क्योंकि भूल जाते हैं, ये जानबूझ के खुला छोड़ देते हैं अपना माइक और फिर बातें करते हैं, वो सब लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो बराए मेहरबानी उनको बंद रखें। ठीक हो गया? अच्छा, अब कोई सवाल आयत 83 के बारे में?
سر یہ مائک کھلا ہوا تھا تو وہ لگی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں کو سر یہ عبداللہ نے جو بتایا وہ بھی اور آپ نے بھی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی ہے نا. تو آپ اس وقت آپ نے کہا کیوں نہیں؟ سر میں نے ان کو بولا ہے نصرت صاحبہ اپنا مائک بند کریں، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی. ہاں پتہ نہیں قرآن بھی سن رہے ہیں ایسے لوگ کہ نہیں، جب ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم. اچھا سر ایک ذرا وضاحت کر دیں یہ آیت 84 میں 84 میں یہ شاکلہ والی آیت جو ہے. اچھا جی میں ابھی کر دیں. جزاک یہ اللہ. دیکھیں اس طرح اطمینان سے سوال کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو 84 جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ ذرا پھر غور سے سنیں، اور جب بھی بات سمجھ نہ آئے ہم آرام سے سمجھیں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. آپ کا طریقہ عمل اپنا ہے، میرا اپنا ہے، زید کا اپنا ہے، بکر کا اپنا ہے. تو طرز عمل جو ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کا طرز عمل جو ہے، آپ ہی سر مجھے بتائیں کہ انسان کا طرز عمل جو ہے وہ کس چیز پر، اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ جلدی بتائیں. جتنا اس نے علم حاصل کیا ہو قرآن و سنت کی. ہاں جتنی اس کی سمجھ بوجھ ہے، جتنے اس کے پاس ذہانت ہے، جتنی اس کے پاس اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہے، وہ اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا. اگر اس سے خالی ہے تو وہ دیکھیں نا، دنیا میں ہمارے پاس دولت ہے، اب ہر آدمی اس دولت کو ایک الگ طریقے سے استعمال کر رہا ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کی امانت سمجھ کے کر رہا ہے، اور جو منکر ہے وہ کہتا ہے دنیا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ مزے اڑا لو پھر کب دنیا میں آنا ہے. تو یہ شاکلہ جو ہے یہ دراصل ہماری مجموعی کیفیت ہے، سوچ و فکر، اس کی بنیادیں، اسی کے مطابق ہمارا زندگی میں طرز عمل. تو شاکلہ تک ایک چیز نہیں ہے، بلکہ شاکلہ آپ کی طرز فکر، آپ کو اویلیبل ذرائع اور وسائل، تو اسی کے مطابق آپ کام کریں گے، اسی کے مطابق آپ کا طرز عمل ہوگا. پہلے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر اس میں کوئی جھول ہے تو مجھے بتائیں. اب اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو پھر آپ کو بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ طرز عمل تو ڈیپینڈ کرتا ہے، طرز عمل کا دار و مدار سراسر میری دین ایمان کے بارے میں کتنا میں پکا اور پختہ ہوں. اگر میرا ایمان پکا ہے تو میرا طرز عمل بالکل قرآن و سنت کے مطابق. اگر میرا ایمان اللہ پر، آخرت پر اور رسالت پر ٹھیک نہیں ہے تو میرا طرز عمل دوسری طرح کا ہو. اور جو عمل میں کروں گا اللہ کو خوب پتہ ہے. کیوں؟ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ان میں سے ہدایت یافتہ کون ہے، اسی کا عمل صحیح ہوگا، ظاہر ہے. اب سوال کریں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. کیا بس جلدی کریں، ٹائم 5 منٹ رہ گیا ہے. السلام علیکم سر. یہ وعلیکم جو السلام. لفظ شاک کہ جی آپ نے ایکسپلین کیا، اس کو مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہر بندے کا جیسے علم ہے یا اس کا آپ قرآن و حدیث پہ اس کی گرفت ہے، یعنی کہ اس کا علم ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ کسی شہر میں رہتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو کسی دیہات میں یا گاؤں میں رہتا ہے، تو دونوں کے علم میں، دونوں کے جو ہے نا معاملات میں فرق ہوگا. تو اس میں جو شاکلہ جیسے آپ نے ابھی ایکسپلین کیا، اس کو ہم دونوں پہ کیسے وہ کریں گے؟ مطلب دونوں بندوں پہ، دونوں کے مختلف طرز عمل ہے، رہن سہن ہے، علم ہے. بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، کیونکہ میں گاؤں میں بھی رہ چکا ہوں، شہر اسلام آباد میں اب رہتا ہوں، ڈیلس میں رہا ہوں، لندن میں رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں، پورے تجربے کے بعد،
کہ قرآن کا علم اتنا سمپل، لاجیکل، اتنا انسانی فطرت بیسڈ ہے کہ گاؤں والا پڑھے گا یا پی ایچ ڈی بھی پڑھے گا، دونوں کی فطرت کو اثر انداز ہوگا اور ایکولی اثر انداز ہوگا۔ شہر والا آج کے دور میں، طاغوتی دور میں جو ہے، وہ شاید برائیوں کی طرف زیادہ راغب ہے، اور دیہات والا بھی اب جو میڈیا کی وجہ سے کوئی کم متاثر نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ دیہاتوں میں گمراہی اور زیادہ ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں مسجدیں کس قدر ویران ہیں۔ لہذا یہ جو شاکلہ ہے، یہ شاکلہ انسان کے ایمان، اس کے علم، کہ اللہ سے علم حاصل کیا اس نے قرآن و سنت کا، یا اس کا علم دنیا کا علم ہے جس میں دنیا پرستی، مال پرستی، خواہش پرستی اس پر چل پڑا ہے۔ اب اسی فطرت کے مطابق وہ عمل کرے گا دنیا زندگی میں۔ ہر عمل جو ہے اس کی وہ جو شاکلہ بن چکی ہے، جو فطرت بن چکی ہے، اگر وہ قرآن و سنت پر عمل کر کے اس نے اپنی فطرت کو ٹھیک رکھا ہے، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہے یا دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں، اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق۔ اور جو دنیا پرستی، طاغوت پرستی، شیطان پرستی میں لگ گیا ہے، اس کا عمل گمراہی والا عمل، اس کی شاکلہ بالکل طاغوت پرست شاکلہ ہے۔ آصف صاحب سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جی سر، اس کو دیکھیں میں تھوڑا سا اپنے سوال کو تھوڑا سا وہ مطلب موڈیفائی کروں گا کہ ابھی جیسے ہم رہ رہے ہیں نا، ہمارے پاس ہر چیز تک رسائی ہے، ایکسس ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن، حدیث، سب۔ میں ایک اپنی جنریشن پیچھے چلا جاؤں جہاں پہ ہمارے آبا و اجداد، دادا دادی وغیرہ تھے، گاؤں میں رہتے تھے، تو ان کی رسائی آج جیسے ہماری ہر چیز تک ہے ان کی نہیں تھی، تو ان کے لحاظ سے ان کی شاکلہ کیا ہوگی؟ ہاں، بات سمجھ اب رہے ہیں؟ یہ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے۔ آج کی شاکلہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو سمائی پھیر دی ہے ہمارے اس نے ویب سائٹس اور میڈیاز نے، کہ ہم جو ہے قرآن بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو جا کے وہاں سے سیکھتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی۔ دیکھیے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل، کیونکہ میں بڑا کین آبزرور ہوں، وہ لوگ اپنے روایات میں بھی اسلام کے قریب تھے۔ مانتے ہیں یہ بات کہ نہیں آپ؟ جی بالکل سر۔ جی جی آج کا دور ایسا دور ہے، میڈیا کا دور اور یہ ساری خرافات کا۔ آج ہم جو ہے، ہم روایات اپنی کو بھی کھو چکے ہیں، دین کو بھی کھو چکے ہیں۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ یہ جو بات میں نے کی آصف صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی آج جی، وہ کا روایت والی نوجوان، بات آ رہی جی، جی، روایت والی جو آپ نے بات کی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بھلے ان کو ایکسس نہیں تھا جس طرح آج ہمیں آسانی سے قرآن، حدیث، موبائل میں بھی یہ چیز ہے، اس طرح ایکسس نہیں تھا، لیکن وہ روایت بھی ان کی دینی تھی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ روایات کے اعتبار سے ان میں پھر بھی کچھ اپنے بڑوں کا، گھر والوں کا، ماں باپ کا اثر تھا۔ آج یہ جی۔ بچہ جو اسکول جاتا ہے، جو میڈیا پہ سب کچھ دیکھتا ہے، یہ ان روایات سے یکسر آ رہی ہے، اور شیطان اور طاغوت اس کو پوری طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ کر رہے نہیں کر رہے؟ جی آج کل بالکل صحیح ہے، میڈیا نے جی بہت سر، بالکل بالکل۔ آپ سنیں، پہلے میری بات سنیں، آپ مجھے بتائیں، یہ آپ کے ملک کی جو عدلیہ کر رہی ہے، جو آپ کے ملک کی یہ جو وہ کر رہی ہے اسمبلیز، یہ کبھی تصور بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی مہذب ملک میں یہ کام ہوگا؟ بتائیں مجھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ تو لہٰذا ان کی شاکلہ بگڑ چکی ہے، اور یہ وہ قانون پاس کر رہی ہے آپ کی اسمبلی جس کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا مہذب ملک میں۔ تو شاکلہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی فطرت کیسی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یاد رکھو
تم نے عمل اپنی شاکلہ کے مطابق کرنا ہے، اور مجھے سب پتہ ہے، آؤ گے میرے پاس اور پھر اپنی شاکلہ کو درست کرو، اپنے فیصلوں کو درست کرو، تاکہ تم جو ہے صراط مستقیم پہ آ جاؤ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، کافی بہتر پہلے سے جی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا سر اب یہ مخاطب کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہے نا، کہہ دیجئے، کس کو کہہ دیجئے؟ ساری دنیا کو جو اس وقت موجود تھی جب آپ کے مخاطب کون تھے؟ مسلمان بھی، کافر بھی، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی بات ہے، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بات کلیئر ہے نہیں؟ تو اس میں پھر شاکلہ یعنی جو ہر آدمی، آج کے آدمی کی شاکلہ اور ہے، اس وقت صحابہ صحابیات کی شاکلہ دوسری تھی، ابو جہل کی شاکلہ دوسری تھی، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے غالباً۔ ہر انسان کی بات ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ سر جی آگے یہ بھی تو کہہ دیا ہے نا کہ جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں، وہ بھی تو رب نے کہہ دیا ہے نا۔ بالکل کہہ دیا کہ اگر تم ہدایت پہ ہو تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ رب کو تو پتہ ہے۔ بے شک، اگر غلط ہو تو پھر سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ بالکل۔ تو آیت 84 پہ ہم نے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ کل 85 سے 101 جو آخری سلسلہ ہے وہ ہے، کئی سوالات ہیں منکرین کے جن کا قرآن نے جواب دیا ہے، اور آج بھی وہ سوالات اٹھتے ہیں ملحدین کی طرف سے، سیکولر لوگوں کی طرف سے، اور ان کا جواب آج بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو جواب دیے ہیں وہ شافی اور کافی ہے۔ صرف آپ نے آج کے حالات کی مثالیں آج کے حالات سے لانی ہیں تاکہ بات کلیئر ہو۔ تو انشاءاللہ کل آیت 85 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، میں نے آپ کو بہترین تحفہ بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور خصوصیات اور جو ہمارے لیے ہدایت اور کے پہلو ہیں، اس کے حوالے سے 7 پیجز پر ٹاپک کے ساتھ آیات اور حدیث موجود ہے۔ اگر کسی کو نہیں ملی تو اب مجھے ابھی یا عجائب کو فون کر کے بتا دے اپنا نمبر، ہم ابھی بھیج دیں گے۔ خود بھی پڑھیں، اور لوگ آج کل متوجہ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اپنے دوستوں کو، احباب کو بھی بھیجیں۔ ضرور سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگ یہ جو سب کو۔ آیتیں میں نے آپ سے وعدہ کی ہیں وہ ابھی بھیج رہا ہوں۔ عجائب آج بیٹا آیت 44 کی ہے، ساری 84 تک۔